دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور حضور تشریف لائے تو حضور مسکرا رہے تھے، خوش تھے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کہ آج آپ کے چہرے پر بڑی خوشی ہے، خوشی کے آثار ہیں، آپ کا چہرہ مسکرا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ابھی میں اپنے حجرے میں تھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر 10 رحمت نازل فرمائے گا، اس کی 10 درجات بلند کر دے گا، اس کی 10 لفظیں معاف فرما دے گا. اس لیے درود السلام یہ انتہائی بابرکت اور بہت زیادہ ثواب کی حامل عبادت ہے، وظیفہ ہے. تو اس لیے دو خوشوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک بار پھر حضور کی بارگاہ میں درود السلام رکھیے. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو حضور کی میلاد کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لائق کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ یہ عظمت والے رسول ہیں، ان میں سے ہم نے کچھ رسولوں کے اوپر برتری کی افضلیت کی ہے. منہم من کلم اللہ، کچھ رسول وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ کلام کیا ہے، بلا واسطہ کلام کیا ہے. اور ورفع بعضهم درجات، اور رسولوں کی جماعت میں سے ایک رسول ایک ہستی ایسی ہے جس کے مقامات ہم نے تمام سے زیادہ بلند کر دیے کہ رسولوں میں سے وہ کون سی ایک ذات ہے جس کو تمام درجات عطا فرما دی ہیں، تمام کے اوپر بڑھتی عطا فرما دی ہے، تمام سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور میرے اور آپ کے کریم نبی کی ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بھی بنایا اور تمام نبیوں کا امام بھی بنایا، تمام رسولوں کا امام بھی بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو جو فردن کمالات عطا فرمائے تھے، جو ان کو عظمت عطا فرمائی تھی، جو شان عطا فرمائی تھی، وہ سارے کی سارے شان اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب نبی کی ذات میں جمع فرمائی. سبحان اللہ. تو وقت مختصر ہے، ماشاءاللہ کافی علماء نے خطاب فرمانے ہیں، تو حاضر فرمانے کے لیے چند ایک باتیں عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے باقی انبیاء کے مقابلے میں عظمت و شان میں بڑھتی عطا فرمائی. سبحان اللہ. انسان 5 ذریعوں سے علم حاصل کرتا ہے، 5 چیزوں سے اسے چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں. ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں. ہاتھ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، زبان کے ساتھ چکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، آنکھ سے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، کان سے سننے سے پتہ چل جاتا ہے، اور ناک کے ذریعے سونگنے سے پتہ چل جاتا ہے. تو 5 حواس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. ان حواس کے ذریعے انسان معلومات حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، چیزوں کے بارے میں جانتا ہے. تو ان 5 حواس کو اگر ہم اپنے نبی کو، اللہ نے ہمارے کریم آقا کو جو یہ 5 حواس عطا فرمائے تھے، اگر ہم ان کی شان و عظمت سن لیں تو اندازہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. انسان کو جو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، سننے سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی سماعت کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنے بندوں کو دی ہیں، لیکن جو ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. سبحان اللہ. اس کائنات میں بڑی دور دور دیکھنے والی ہستیاں موجود ہیں جن کی نظر بڑی دور تک کام کرتی ہے، لیکن وہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والوں کو پاور دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ چیز سامنے ہوگی تو ان کو نظر آئے گی، اگر پیچھے ہوگی تو نظر نہیں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیا کمال عطا فرمایا. کہ حضور فرماتے ہیں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں برابر ایسے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. میرا منہ تو سامنے ہوتا ہے، میں دیکھ تو سامنے رہا ہوتا ہوں، لیکن میں سامنے والی چیز بھی دیکھ لیتا ہوں اور پیچھے والی چیز بھی دیکھ لیتا ہوں. یہ کمال ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر. کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا، ان سے مروی حدیث ہے کہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں یہ بات رکھی کہ اے میرے بھتیجے، اے اللہ کے نبی، جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے اور آپ
حلیمہ سعدیہ کے پاس جو ہے وہ رضاعت کی ایام گزار رہے تھے، دودھ پینے کے لیے آپ کو آپ کے دادا نے وہاں بھیجا تھا. تو میرا گزر اس علاقے میں ہوا تو مجھے شوق ہوا، محبت ہوئی کہ میں اپنے بھتیجے کو دیکھتا جاؤں، اس کی زیارت کروں. تو میں حلیمہ کے گھر گیا تو رات رہا. تو میں نے رات کو ایک منظر دیکھا تھا کہ رات کو جو ہے وہ آسمان پر چاند جو ہے وہ چمک رہا تھا اور تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ پنگھوڑے کے ساتھ حلیمہ نے باندھے ہوئے تھے. تو تم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ جس طرف تمہارے ہاتھ کا اشارہ ہوتا تھا چاند کی اس طرف جو مڑ جاتا تھا، چاند کی طرف حرکت کرتا تھا. نعرہ تکبیر. تو میں نے چاند کا جو ہے یہ منظر دیکھا کہ جس طرف تمہارے ہاتھ حرکت کرتے تھے چاند بھی اس طرف جو ہے وہ گھوم جاتا تھا. تو حضور نے جب یہ سنا تو فرمایا چچا جان میں آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات نہ بتاؤں، اس سے زیادہ حیران کرنے والی بات نہ بتاؤں. تو عرض کی بتائیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے اپنی والدہ کے شکم اندر میں تھا، اپنی والدہ کے مبارک میں بطن میں تھا، پیٹ میں تھا. تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پر جب تقدیریں لکھتا تھا تو قلم چلتی تھی، تو قلم کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ آواز بھی میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا. سرکار کا کیا عالم ہے، سرکار کو اللہ تعالیٰ سے سماعت. مگر ایک دو جو ہے حوالے کرتا جاؤں گا. اگر ہم سمرے کی جو ہے اس دیکھیں، سومرے کی جو ہے وہ حصہ کا اندازہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کیسی حصت عطا فرمائی تھی. حضور فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ جب دنیا سے کوئی بندہ مومن جاتا ہے، مومن بندے کی وفات کا وقت آتا ہے، اس کی موت آتی ہے، تو اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جو سارے جہان میں پھیل جاتی ہے. بندہ مومن کی جسم سے جب اس کی روح جدا ہوتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو اتنی بلند شان عطا فرمائی ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب دنیا میں کوئی بندہ مومن نہیں رہے گا، ایک بھی اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو قیامت قیام ہو جائے گی. جب تک ایمان دنیا میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کو روکے رکھے گا. ایمان ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی. تو ایمان اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، مومن کتنے پسند ہے. فرمایا جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو جب اس کے بدن سے اس کی روح جدا ہوتی ہے تو پورے جہان میں اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے. ایسے ہی فرمایا کہ جب کوئی منافق کافر مرتا ہے، بدبخت مرتا ہے، تو جب اس کی روح کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو پورے جہان میں بدبو پھیل جاتی ہے. اس کی وجہ سے پورے جہان میں جو ہے وہ بدبو جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے. تو راوی روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو سرکار دو عالم کے جو ہے وہ کندھے مبارک پر ایک رومال تھا، تو حضور نے اپنے ناک کو ڈھانپ لیا. تو محدثین نے یہ اس طرف اشارہ لکھا ہے، بیان کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب حضور کے بعد بیان کر رہے تھے تو ضرور کوئی کافر مرا تھا جس کی بدبو جہان میں پھیلی ہوئی تھی، سرکاروں سے بچنے کے لیے اپنے ناک کو ڈھانپ رہے تھے. نعرہ تکبیر. سرکار کی جو ہے وہ سومنے کی ایسی کمال کی تھی. ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب جبریل امین وہی لے کے زمین پر اترنے کا ارادہ کرتے ہیں، زمین پر آنے کا ارادہ کرتے ہیں، ابھی سدرۃ المنتہا کے اوپر ہوتے ہیں، وہاں سے نیچے آنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں جبریل کی بو سونگھ لیتا ہوں، مجھے اس کا آنے کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے. تو یہ کمال کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی. پھر ایسے ہی سرکار دو عالم وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ذائقے والی طاقت تھی، جو ذائقے کا کمال تھا، وہ کتنا بلند کمال عطا فرمایا تھا کہ حضور جو ہے وہ منہ میں رکھنے کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں جان جاتے تھے، بتاتے تھے. ایک مسند احمد بن حنبل کی وہ صرف سننے میں ماجہ کی حدیث آپ کے سامنے رد کرتا ہوں. سرکار دو علیہ وسلم ایک جنازہ میں شریک ہوئے، نماز جنازہ آپ کا صحابی فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور تدفین کے بعد جب واپس جانے لگے تو جس گھر میں مرگ ہوا سے موت ہوئی تھی، فتنگی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کی خاتون نے حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ واپسی پر کھانا ہمارے گھر سے آپ کھائیے گا. تو سرکار دو عالم اس اپنے صحابی غلام کی تدفین سے فارغ ہو گئے، سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے. تو اس خاتون نے آپ کی ضیافت کے لیے بکری کا گوشت پیش کیا، بکری کا گوشت پکا کے پیش کیا. جب سرکار دو عالم وسلم نے اور باقی صحابہ کے آپ کے ساتھ تھے دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے تو حضور نے ایک بوٹی اٹھا کر اپنے منہ میں رکھی، اور صحابی جو راوی روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور نے اس بوٹی کو اپنے منہ میں رکھا، چبایا نہیں، گھما کے پھر واپس رکھ دی، اور فرمایا انی آجدو لحم شاۃ صبیت بغیر نعالہا، کہ میں ایسی بکری کا گوشت محسوس کر رہا ہوں کہ جس کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے. سرکار کی شان دیکھیں، بوٹی کو منہ میں رکھا ہے اور فرمایا کہ یہ ایسا گوشت ہے، ایسے جانور کا گوشت ہے
کہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا ہے. تو آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, بڑی بڑی لیبارٹریاں بن گئی ہیں, بڑے بڑے ٹیسٹ کی بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں. تو اگر سائنسدانوں سے ہم یہ عرض کریں کہ گوشت کی بوٹی کو آپ لیبارٹری میں رکھیں اور پھر بتاؤ کہ یہ کیسا گوشت ہے, تو لیبارٹری یا سائنس یہ تو بتا دے گی کہ یہ گوشت فریش ہے, تازہ ہے, خراب نہیں ہے, صحیح ہے, کھانے کے قابل ہے, یا اس میں زہر شامل ہے. گوشت کے بارے میں یہ لیبارٹری تو بتا دے گی, لیکن یہ تو نہیں بتا سکتی کہ یہ کیسے جانور کا ہے, چوری کا تھا, ڈکیٹی کا تھا, اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے. تو یہ کمال ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گوشت کی بوٹی منہ میں رکھی اور بتا دیا کہ ایسا گوشت ہے جو بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی تھی. تو پھر حدیث پاک میں ہے کہ اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ گوشت کیسا تم نے پکایا ہے, تو اس بی بی نے, خاتون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بکری نہیں تھی, تو میں نے بکی کی منڈی میں اپنا آدمی بھیجا تھا کہ گوشت لے کے آئے, لیکن وہاں سے کوئی جانور نہیں ملا, گوشت نہیں ملا. تو میرے ہمسائے نے کل ایک بکری خریدی تھی, تو اس بکری کا گوشت جو ہے میں اپنے اس ہمسائے سے وہ بکری خریدنے کے لیے گئی تھی, لیکن وہ مالک گھر میں نہیں تھا. تو اس گھر والی نے, اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ تم گوشت بناؤ, بکری لے جاؤ, میں اپنے شوہر کو, اپنے گھر والے کو بتا دوں گی. تو یا رسول اللہ وہ بکری کا گوشت میں نے پیش کیا ہے. تو دیکھیں کہ سرکار نے صرف اپنے منہ میں ڈالنے کے ساتھ محسوس کر لیا کہ یہ ایسا گوشت ہے کہ اگرچہ گھر میں سے ایک بندے کی اجازت تھی, لیکن جو اصل مالک تھا اس کی اجازت شامل نہیں تھی, اس وجہ سے سرکار کو وہ بھی معلوم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حواس خمسہ کے اعتبار سے بھی اعلیٰ کمال عطا فرمایا ہے, ایسا جو ہے عظیم علم عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیر نبی کے ساتھ سچی مکی پچی محبت نصیب فرمائے, حضور کے کمالات کو سن کے اور ان کو مان کے حضور کی تعلیمات پر